تعالیٰ کے حکم کے مطابق کسی اہل کو امانت نہیں دیتی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے امانت دے دی ہے۔ اس آیت میں جو اصل حکم ہے، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں معاملہ ہماری ذات کا، مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو منصب دینا ہے، اسے نبی بنانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولایت کے درجے پہ فائز کرنا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تو ظاہر ہے جس کو منصب دے گا اہل کو ہی دے گا، اللہ تو کسی نے اہل کو نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ارادے کی طاقت جب میں تمہیں دوں، بھائی انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت اس کا ارادہ ہے، تو یہ ارادے کی طاقت جب میں تمہیں دوں تو پھر تم نے بھی امانت حقدار کو ہی دے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ وہ جو سوال شیطانی وسوسے ذہن میں کہ فرعون کو بھی تو بادشاہ اللہ نہیں بنایا، یزید کو بھی اللہ نہیں بنایا، اللہ فرماتا ہے یہاں تمہیں اختیار دیا تھا کہ تم نے ووٹ کسے دیا ہے، تم نے بیعت کس کی کی ہے، تم نے طاقت کس کو فراہم کی ہے۔ بھائی معاملہ تو جہاں تمہارے ارادے کا ہے، تم نے اپنے ارادے کو کہاں استعمال کیا۔ تو یہ مثال دی گئی کہ اگر یہ امانت بیعت کی سپورٹ کرنے کی امام عالی مقام سے کہا جائے کہ یزید کی کریں، تو آپ کہتے ہیں کہ امانت کسی اہل کے سپورٹ یہ نہیں ہو۔ اچھا اہل کون ہوگا؟ اس پہ تو پچھلے 2 جمعے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آیت کا جو اگلا حصہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امانت جو ہے، یہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے کسی کے ساتھ دینے کا، یہ میں نے صحیح کیا ہے؟ اگر وہ بندہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، تو اگر وہ بندہ عدل کر رہا ہے تو سمجھو کہ تم نے امانت کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہے بنیاد۔ اچھا یہ کوئی چیز حکمرانوں تک نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تعلق، زندگی کے ہر شعبے میں۔ میں کئی دفعہ اپنے اساتذہ کرام سے بھی کہا کرتا ہوں کہ ایک ماسٹر صاحب بچوں کے پیپر دیکھ رہے ہیں، تو ساتھ دوسرے ماسٹر کے بچے کا پیپر آ جائے تو اس کے نمبر زیادہ لگا دے تو اس نے عدل نہیں کیا۔ ایک ڈاکٹر اگر سرٹیفکیٹ 2 نمبر بناتا ہے تو اس نے بھی اپنے منصب سے عدل نہیں کیا۔ تو یہ عدل جو ہے یہ زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ، کہ اگر کسی کو استاد بنا رہے ہو تو دیکھو کہ یہ اپنے اس منصب سے عدل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ کسی کو جج بنا رہے ہو، کسی کو پولیس کا آفیسر بنا رہے ہو، مثلا کسی منصب پہ بھی بٹھا رہے ہو، وہ عدل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ایک دودھ بیچنے والا، ایک دکاندار عدل کرے گا کہ ملاوٹ کرے گا، جھوٹ بولے گا؟ تو یہاں پہ قرآن کریم نے ہمیں یہ لائن دے دی کہ اگر آپ نے کسی کو منصب پہ بٹھایا ہے، اس کی سپورٹ کی
ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدل کر رہا ہے، تو سمجھو کہ تم نے امانت صحیح. کیوں؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی. میری اس ساری زندگی کا، بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں، بندہ مومن کی زندگی کا جو حاصل ہے، جو منصب ہے، جو بڑا عہدہ ہے، وہ تقوی ہے، متقی ہونا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی کے قریب وہی جائے گا جو عدل کرتا ہے. اچھا، یہ اقربوں سے مجھے ایک بات قرآن کریم کی یاد آئی. یہ جو میں کبھی کہتا ہوں نا، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ قریبی ہے، تو قریبی سے ہم مانا رشتہ داری لے لیتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے بندے، جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ کی تو کسی سے رشتہ داری نہیں، لیکن اللہ بندوں کے قریب ہے. اور اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو عدل کرے گا. اور بخاری شریف کی وہ روایت آپ اکثر علماء سے سنتے رہتے ہیں، یتقرب الی عبدی بالنوافل، کہ نفل پڑھتے پڑھتے میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. رشتہ داری نہیں ہے، لیکن قرب کا عالم یہ ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھوں سے پکڑتا ہے. اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کانوں سے. اور آخر میں تو بڑی بڑھیا بات کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، وہ میرے پیروں سے چلتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو قریبی ہو وہ رشتہ دار بھی. ابو لہب رشتہ دار ہے لیکن پیغمبر کا قریبی نہیں ہے. اور بلال رشتہ دار نہیں ہے لیکن پیغمبر کا قریبی. اس میں فرق کرنا ہے. رشتہ داری سے کوئی قریب نہیں ہوتا. قرب کے لیے قرآن کہتا ہے کہ عادل کا ہونا ضروری ہے. اگر کسی شخص کی زندگی میں عادل ہے تو وہ اللہ کے بھی قریب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ عجیب بات یہ ہے کہ محبت بھی قریبیوں کی مانگی گئی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب، ان سے فرما دو کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، صرف قریبیوں سے محبت کر. یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ رشتہ داروں سے محبت کر، قریبیوں سے. پچھلے جمعے جو میں نے ایک بات خصوصی آپ سے کی، ہمارے ہاں اصل میں ایک فکر میں جو کمی رہ جاتی ہے نا، کمی رہ جاتی ہے. چونکہ دور بھی مادی ہے نا، مٹیریلسٹک دور ہے، تو ہم ہر چیز کو مادی حوالوں سے دیکھتے ہیں، اثرات بھی مادی دیکھتے ہیں. مثلاً آپ
برف پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تو یہ ایک مادی تاثیر ہے نا، تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یار برف ٹھنڈی ہوتی ہے۔ کسی نے زہر کھایا مر گیا تو وہ ایک مادی تاثیر ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں۔ آگ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ جل گیا، مادی تاثیر ہے، اس کو مان لیتے۔ یہ میں انسانی فکر کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا کہ انسان عدل کیوں نہیں کر پاتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ تاثیر صرف مادی چیزوں کی ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لفظوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے، تمہارے الفاظ بھی اثر رکھتے ہیں۔ مثلا دروازہ کھٹکھٹایا اور باپ نے بیٹے سے کہہ دیا کہ کہو ابو گھر نہیں ہے، لفظ ہی ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہی الفاظ اس کی دنیا بھی برباد کر دیں گے اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ اس سے آگے تمہاری فکر بھی اثر رکھتی ہے، اور آج تو اس کو سائنس نے بھی ثابت کیا ہے۔ یہ کوانٹم تھیوری میں سائنسدانوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آپ الفاظ بھی کوئی ادا نہ کریں، جسم سے کوئی حرکت نہ کریں، صرف ذہن میں سوچ اچھی ہو تو تمہارے جسم سے انرجی اچھی نکلے گی۔ صرف فکر اچھی ہو ذہن میں، آپ کسی کی خیر خواہی چاہ رہے ہوں تو آپ کے جسم سے نکلنے والی انرجی جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی، اور اگر آپ برا سوچ رہے ہیں، ابھی الفاظ بھی ادا نہیں کیے، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو تھپڑ نہیں مارا، لیکن آپ کے جسم سے نکلنے والی انرجی بھی نیگیٹو ہوگی۔ تو جب ہمارے اساتذہ یہ کوانٹم تھیوری پڑھاتے تھے تو اس پہ بڑا دیکھیے جی سائنسدانوں نے بڑی ریسرچ کی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے جسم سے نکلنے والی انرجی تمہاری سوچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو میں اس وقت بھی اساتذہ سے کہا کرتا تھا کہ میرے پیغمبر نے تو 1400 سال پہلے کہا انما الاعمال بالنیات، وہ یہ تھیوری تو میرے پیغمبر نے بہت پہلے عطا فرما دی تھی کہ تمہارا ارادہ، تمہاری نیت جو ہے یہ اثرات رکھتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول لیا، بددیانتی کر لی، الفاظ ہی ہیں نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہی سے فرق پڑتا ہے۔ ایک ووٹ ہی ہے نا، پرچی ہے، دے دی، کیا ہو گیا؟ یعنی برف کی سل والی جو چیز ہے اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن پرچی سے جو اثرات ہونے ہیں ان کو میں نہیں مانتا۔ یہ فکری خرابی کی بات کر رہا ہوں، اور قرآن اس سے بہت آگے جا کے ہمیں یہ بیان فرما رہا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ قرآن صرف اثرات کی بات نہیں کر رہا کہ برف سے تو تمہیں سردی پہنچے گی، آگ سے حدت پہنچے گی، زہر سے پھیپھڑوں کو، معدے کو نقصان پہنچے گا، لیکن قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ الزام لگانے والے بھی برباد ہو گئے اور طنز کرنے والے بھی برباد ہو گئے۔ یعنی یہ جو اثرات ہیں یہ تمہاری بربادی تک جائیں گے، ان کو معمولی نہ سمجھا کرو۔
طنز کے لیے عربی زبان میں 3 اشارے ہیں کہ طنز انسان یا آنکھ کے اشارے سے کرتا ہے یا ہاتھ کے اشارے سے کرتا ہے یا زبان سے کرتا ہے۔ اب آپ نے کسی کا مذاق اڑانے کے لیے آنکھ کا اشارہ کیا تو قرآن کہتا ہے وہ اشارہ بھی تیری بربادی کا باعث بن جائے گا۔ مت خیال کرنا کہ اس آنکھ کے اشارے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاتھ کا اشارہ اگر کسی کو طنز کرنے کے لیے کیا گیا، کیونکہ اس میں عدل نہیں ہے نا، بات وہاں لے کے آ رہا ہوں، اس میں عدل نہیں ہے، تو قرآن کریم ہماری فکر کو اشاروں تک لے کے جاتا ہے کہ تمہاری بربادی تو تمہارے اشاروں سے بھی ہو جاتی ہے اگر تمہارے اشاروں میں بھی عدل نہیں ہوتا۔ الفاظ کی تو بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ آپ کو ہدیہ کروں۔ سرکار نے فرمایا من ازمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ، تم میں سے جو کوئی شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، من ازمن لی بین لحیہ، جو تم میں سے کوئی شخص مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ضمانت دے کہ میں نے اس زبان سے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کسی کو طنز نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کھائی، ضمانت دے مجھے اس کے عدل کی، وَبَيْنَ رِجْلَيْهِ، اور اس چیز کی جو اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، اس کی شرمگاہ کی، ان 2 چیزوں کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، سرکار نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم نے اس کو مذاق سمجھ لیا ہے کہ زبان کے الفاظ سے کیا ہو، تو پھر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالموں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ ظلم پلٹ کر ان کے پاس نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو کیا یہ ظلم پلٹ کر نہیں آئے گا؟ فرملا نے کیا سمجھا تھا؟ ایک تیر ہی تو ہے جو بچے کے گلے میں پیوست ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دشمنوں کو تیر مارے ہی جاتے ہیں۔ سرکار امام عالی مقام کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا بچہ، فرملا نے تیر مارا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ مختار سقفی کے حملے سے بچ گیا، لیکن اس کی موت پتہ کیسے آئی؟ یہ قرآن کی آیت آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس نے لفظوں سے ظلم کیا ہے یا ہاتھوں سے کیا تو وہ بچ جائے گا۔ اس کا نتیجہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، ہر وقت پانی مانگتا رہتا تھا، گھر والے تنگ پڑ جاتے تو باہر نالیوں سے پانی پیتا تھا۔ سامنے والا حصہ جسم کا جلتا رہتا تھا، پیچھے والا سرد رہتا تھا۔ اللہ کی پکڑ جب آ جائے تو پھر ایسے بھی حالات ہوتے، آگے پانی پھینکتا رہتا۔ تو مختار سقفی نے عبد الملک بن مروان کے دور میں، یہ کوفہ سے ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا کہ میں کربلا والوں کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔
70,000 کوفی اور شامی مروائے